السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر گل رحمان علمی، اور آج میں آپ لوگوں کو بلڈ پریشر کے حوالے سے یا ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بہت ہی ضروری معلومات شیئر کروں گا۔ بلڈ پریشر جو کہ تقریباً ہر فرد کو اور ہر گھر میں بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے علامات کیا ہیں، کس طرح سے بلڈ پریشر ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجول کو، اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں، یہ معلومات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہے کیا۔ بلڈ پریشر جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ خون کا پریشر جو خون کی نلیاں ہوتی ہیں جس میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر، ان خون کی نلیوں میں جو خون کا پریشر ہوگا کہ جو وہ جس پریشر کے ساتھ وہ حرکت کریں گے، اس کو ہم لوگ بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ 120/80 رہتے ہیں، مطلب 120 جن کو ہم لوگ سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور جو ڈائسٹولک ہیں وہ ان کو ہم جو لو بلڈ پریشر ان کو ہم لوگ ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ جو سسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ تقریباً 100 سے 120 تک نارمل ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں، اور آج کل تو کیونکہ ڈپریشن اور یہ چیزیں کافی زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں، تو 130 تک بھی ایون کہ ہم لوگ نارملی کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ جو ڈائسٹولک ہیں وہ 60 سے 80 تک، یا کچھ گائیڈ لائنس کے مطابق 60 سے 90 تک جو ہے وہ نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر 100/60 سے بلڈ پریشر کم ہو تب بھی مسئلہ ہے، اگر 120/80 سے یا 130/90 سے اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو تب بھی مسئلہ ہے۔ اگر بلڈ پریشر کم ہے تو ان کے بھی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن کم بلڈ پریشر بہت ہی کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اکثر جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ہیں یا جو لوگ اگر کوئی ویکنیس ہو جاتی ہے تو ان میں بلڈ پریشر لو ہوتے ہیں، لیکن جو ہائی بلڈ پریشر ہیں جن کو ہم لوگ ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، وہ تقریباً ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی اس کا مریض ضرور ہوتے ہیں۔ اس کے اگر ہم لوگ علامات دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کے، ان کے علامات ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے ارلی مارننگ ہیڈ ایک ان کو فیل ہوتا ہے، جس سے وہ صبح اٹھیں گے نیند سے ان کے سر میں درد ہو رہا ہوگا، حالانکہ صبح کے ٹائم جب ہم اٹھتے ہیں ہم فریش ہوتے ہیں، درد بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو صبح کے ٹائم بھی سر میں درد جو ہے وہ فیل ہو رہا ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کانوں میں ٹنگلنگ یا اس طرح کی آوازیں آ رہے ہوں گی، خاص کر دونوں کانوں میں آوازیں آ رہے ہوں گے ٹنگلنگ، کیونکہ یہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایئر کا جو پریشر ہوتا ہے ایئرس کے اندر، یا جو کان ہے اس کے اندر جو پریشر ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ان کی ایک علامت یہی ہے کہ آوازیں آنے۔ باقی اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں تو وامٹنگ یا پھر یا شارٹنیس آف بریتھ اور اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دو بہت ہی کامن سمٹمز ہیں۔ اور ایک اور اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے، جس کا بلڈ پریشر اگر لانگ ٹرم کے لیے زیادہ رہتا ہے، تو ان لوگوں میں جو آنکھیں ان کے ہوتے ہیں وہ بلر جیسے فیل ہوں گے، بلرنس ان کو چیزیں نظر، کلیئر جو ہے وہ کوئی بھی چیز ان کی جو کلیئرٹی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ وہ بھی ایک بہت ہی میجر سمٹم ہے جو کہ ہائی بلڈ پریشر اگر زیادہ عرصے کے لیے رہیں تب وہ مسئلہ اکثر لوگوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو نظر ہیں یا جو بلرنس ہیں وہ قریب اور دور دونوں کے لیے جو بلرنس ہے، آنکھیں جو ہیں وہ کوئی بھی چیز ان کو بلر نظر آئیں گے، فوکس نہیں کر پائیں گے اس چیز پہ۔ اب ہائی بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے؟ ان کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ سب سے ایک تو یہ کہ ہیریڈیٹی بھی ہو سکتے ہیں، اگر خاندان میں کسی کو ہیں تو آگے کسی بھی انڈیویجول کو ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خوراک کے ساتھ احتیاط نہیں کریں گے، اس میں دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں خوراک میں۔ ایک سالٹ جو نمک ہے اس کا انٹیک کم کریں، کیونکہ جتنا آپ سالٹ زیادہ انٹیک کریں گے، سالٹ جو ہے وہ بلڈ پریشر کو بوسٹ کرتا ہے۔ آپ 1 گرام آف سالٹ اگر آپ انٹیک کرتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر کو جو ہے وہ 10 یا 20 ڈگری جو ہے ان کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سالٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بلڈ پریشر کو انکریز کرنے والا ایک کیمیکل ہے یا ایک سبسٹانس ہے۔ نمک جو ہے وہ اس کا استعمال ضرور کم کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آئلی چیزیں ہیں یا آئل یا کولیسٹرول وغیرہ ہیں ان کا استعمال بھی کم سے کم کیا کریں، کیونکہ کولیسٹرول ایسی چیزیں جو کہ آپ کے خون کی نلیاں ہوتی ہیں اس میں وہ جم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کا جو نلیوں کا جو سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے مسئلہ یہ آئے گا کہ جب فار ایگزامپل پہلے ان کا سائز اتنا تھا، جب اس میں کولیسٹرول جمع ہوگا تو ان کا سائز کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ بہتر طریقے سے یا آسانی کے ساتھ پاس نہیں ہوگا۔ خون کو زیادہ پریشر لگانا ہوگا، زیادہ زور لگانا ہوگا کہ اس سے پاس ہو جائے خون، اس خون کی نلیوں سے، جس کی وجہ سے ہائی کولیسٹرول جتنا آپ زیادہ لیں گے، جتنا آپ لپڈ یا کھانے میں زیادہ آئل کا استعمال کریں گے، اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ بلڈ پریشر انکریز ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی۔
ہمارے یہاں فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہی کم ہوتی ہیں لوگوں کی، نہ تو کوئی ایکسرسائز ہوتا ہے، نہ کوئی جم جاتے ہیں، نہ کوئی واک کرتے ہیں، کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اگر کہیں جانا بھی ہوتا ہے تو موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ پہ جاتے ہیں، یا اگر اپنی نہ ہو تو کسی اور کے ساتھ گاڑی یا موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں. تو جو فزیکل ایکٹیویٹی ہماری بہت زیادہ کم ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ہمارے. تو باقی بھی اور کافی زیادہ وجوہات ہیں، لیکن یہ تین بہت ہی کامن ہے. ایک سالٹ انٹیک، نمک زیادہ لینا، اور دوسرا آئلی چیزیں کھانا، تیسرا جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز وغیرہ نہ کرنا. یہ تین بہت زیادہ کامن وجوہات ہیں بلڈ پریشر کے. جو بلڈ پریشر ہے ان کو ہم کم ہی اسی تین طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ تین چیزیں اگر ہم کم سنبھالیں گے اپنے، تو بلڈ پریشر جو ہے وہ ہمارا کم ہو سکتا ہے یا کنٹرول ہو سکتا ہے. دوسرا وزن جو ہے اس کو بھی کوشش کریں، اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو وزن کو کم کریں تاکہ بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا نارمل کی طرف آ جائے. ہائپر ٹینشن کے وجوہات میں ایک بہت ہی ضروری وجہ جو ہے یا ریزن جو ہے وہ سٹریس بھی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ویسے بھی سٹریس بہت زیادہ رہتا ہے اور ہم لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں. تو جو پریشان ہونا یا سٹریس لینا کسی بھی ریزن کی وجہ سے بے شک ہوں، ان سے بھی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. بلڈ پریشر اگر کسی بھی انڈیویجول کو ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو اس میں بلڈ پریشر کا علاج نہیں، اس کا مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ سے مراد کہ اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر کو آپ بالکل اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک کنٹرول آپ دو راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ میڈیسن کے ساتھ کنٹرول کریں، کوئی میڈیسن لے اس کے لیے اور اس میڈیسن کے اپنے پھر سائیڈ افیکٹس ہوں گے، یا تو آپ یہ کریں کہ جو میں نے تین کام بتائیں کہ نمک کم کریں، کولیسٹرول کم کریں، فزیکل ایکٹیویٹی شروع کریں،